اور ابھی آپ کو بتائیں کہ MQM نے انسداد دہشت گردی کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کی حمایت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رابطہ کمیٹی کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتیں قائم کرنے سے بہتر ہے کہ ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا جائے۔ MQM رابطہ کمیٹی پاکستان اور لندن کے مشترکہ اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ MQM دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی۔ رابطہ کمیٹی نے کہا کہ اگر سول حکومت دہشت گردی سے نمٹنے سے قاصر ہے تو وہ اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے اقتدار چھوڑ دے۔ MQM پاکستان کی بقا اور سلامتی، عوام کی جان و مال کے تحفظ، مذہب کے نام پر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ملک میں مارشل لا کے نفاذ کی حمایت تو کر سکتی ہے، لیکن فوجی عدالتیں قائم کرنے کی حمایت نہیں کر سکتی۔ آپ کو بتائیں کہ MQM رابطہ کمیٹی پاکستان اور لندن کا مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ MQM دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کی کسی صورت حمایت نہیں کرے گی۔ سخت مخالفت کی گئی ہے۔ MQM کی جانب سے انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر فوجی عدالتیں قائم کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ملک میں مارشل لا نافذ کیا جائے، اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں MQM کے رہنما قمر منصور صاحب۔ قمر منصور صاحب، کیا کہیں گے؟ سخت مخالفت کی جا رہی ہے آپ کی جانب سے، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیں، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آج جب اجلاس ہوا چودھری نثار صاحب کی زیر صدارت، وہاں متحدہ قوم کی طرف سے جو ہے وہ بابر غوری صاحب اور ڈاکٹر فاروق ستار وہاں موجود تھے، تو وہاں انہوں نے یہ کہا کہ جناب علی جج جو ہیں وہ بہت ڈرے ہوئے ہیں، اور صرف 5 جج ہیں جنہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے، بلکہ وہ 5 بھی پورے نہیں ہو رہے، لہٰذا جو ہے ہمیں فوجی عدالتیں قائم کرنی پڑیں گی۔ تو اس پہ جو ہے متحدہ قوم کی رابطہ کمیٹی کے ارکان نے جو ہے وہ یہاں بتایا، اس کے بعد لندن اور پاکستان کا اجلاس ہوا، اور لندن اور پاکستان کے اجلاس میں بند کر دینا، لندن اور پاکستان کے اجلاس میں یہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جناب علی MQM دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کی کسی بھی قیمت پر حمایت نہیں کرے گی، اور فوجی عدالتیں قائم کرنے سے تو بہتر ہے کہ پورے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا جائے۔ قمر منصور صاحب، APC آج جو بلائی گئی ہے اس میں حتمی طور پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ فوجی عدالتیں قائم کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ اگر سب جماعتیں ایک پیج پہ متفق ہو جاتی ہیں اور پھر بھی MQM مخالفت کرتی ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہمیں تو سب جماعتوں کا نہ تو ہمیں ان کی کوئی وہ پرواہ ہے، نہ ہمیں ان کی کوئی فکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب NRO تھا تو صرف متحدہ قوم تھی جس نے اس کی مخالفت کی تھی، اور وقت نے ثابت کیا کہ MQM کا موقف بالکل درست تھا۔ اس کے بعد جب شرعی عدالتوں کا صوفی محمد کے جو ہے وہ جگہ دی جا رہی تھی اور ان کا صوفی محمد کی شریعت نافذ کی جا رہی تھی، تو یہ صرف متحدہ قوم تھی جس نے کہا تھا کہ نہیں یہ غلط ہے، اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ غلط نکلا۔ آج پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فوجی عدالتوں کا معاملہ بالکل غلط ہے۔ آخر مسلم لیگ نون کی حکومت کب تک فوج کے کندھوں پر جو ہے سواری کرتی رہے گی؟ فوج کو اپنا کام کرنے دیں، کیا ضرورت ہے ان کو کہ فوج کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ سول حکومت اگر ان سے نہیں چلائی جا رہی تو وہ ختم کر دیں، استعفیٰ دے دیں، استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں، تاکہ کم سے کم ان کی عوام کے اندر کوئی وقار تو ان کا برقرار رہے۔ لیکن ایک طرف وہ دہشت گردوں سے تعلقات رکھتے ہیں، ایک طرف وہ بینڈ آرگنائزیشن سے تعلقات رکھتے ہیں، اور پھر وہ طالبان سے اپیل کرتے ہیں کہ جی پنجاب میں دھماکے نہ کریں۔ تو جناب باقی ملک میں آپ جا کے دھماکے کریں، تو آپ کے سامنے سب کچھ ہے۔ ابھی جو کچھ بھی وہاں لاہور کے اندر ہوا ہے، اس کی جو ہے وہ کمیشن قائم ہوا، کمیشن کے اندر چیزیں آ گئیں، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اگر مجھ پہ کوئی حرف آیا تو میں استعفیٰ دے دوں گا، مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ پنجاب میں جو ہے وہ MQM کے رہنماؤں کو قتل عام ہو رہا ہے، مگر اس پہ پنجاب حکومت کچھ بھی کرنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ آج بڑی مشکل سے انہوں نے کوئی 1.5 مہینے کے بعد جو ہمارے پنجاب کے صدر ہیں ان کو پولیس پروٹیکشن فراہم کی ہے، تو وہ پولیس پروٹیکشن مطلب اب جو عوام ہے وہ اس بات پہ رہ گئے ہیں کہ جناب اگر وہ بادشاہ سلامت کے دل میں جو ہے وہ درد اٹھے گا، بادشاہ سلامت کے دل میں رحم آئے گا، تو پھر جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ کوئی موقع دیں گے۔ تو متحدہ قوم جو ہے اس کی سختی سے مخالفت کرتی ہے، اور چاہے وہ کسی بھی قسم کی وہ ہو، ہم فوجی عدالتوں کے قیام کو نامنظور کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دور میں جب مسلم لیگ نون کا دور حکومت تھا، اسی مسلم لیگ نون کے دور حکومت نے انہی وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا تھا کہ سندھ میں جو ہے فوجی آپریشن ہم کریں گے اور جو ہے فوجی عدالتیں قائم ہوں گی، اور یہاں جو ہے
सियासी जमात के किसी वर्कर के खिलाफ कोई काम नहीं होगा, ये 72 बड़ी मछलियों के खिलाफ काम हो रहा है। लेकिन इन्होंने किसी एक 72 बड़ी मछली पे हाथ नहीं डाला। इन्होंने 19 जून 92 को एमकेएम के खिलाफ फौजी ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। उस वक्त भी तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे वो आसिफ नवाज जंजुआ मौजूद थे, उन्होंने भी कहा था कि नहीं, ये किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। मगर आपने देखा कि वो फौजी अदालतें इन्होंने कायम की और उसके जरिए सजाएं दिलाने की कोशिश की। वो तो पूरे मुल्क में एक तूफान खड़ा हो गया, जिसके बाद उनको फैसला अपना वापस लेना पड़ा। मगर हमें मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम और चौधरी निसार पे जरा बराबर भी एतबार नहीं है, और ये अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो गए। इनके जो है वो दरपजा तौर पर जो है वो दहशतगर्दों से ताल्लुकात हैं, लिहाजा ये फौज के कंधों पर आना चाहते हैं। फौज तो बेतहाशा कुर्बानियां पेश कर रही है, लेकिन ये सारी बदनामी फौज को डालना चाहते हैं। अपने आप को दामन साफ रख के और अपने आप को जो है ये पाक और पवित्र बना के पेश करना चाहते हैं। तो हम मुत्तहिदा गवर्नमेंट जो है वो उसने फैसला किया है कि हम जो है अपना आईनी कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे और इसकी हम हर सतह पर जो है वो मुखालफत करेंगे। अब रह गई बात आपकी कि तमाम के रहनुमा कमर मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बेहद शुक्रिया, आपने अब तक न्यूज को वक्त दिया।